میرے دوستو، جب تک اللہ کے غیر سے تعلق کو نہیں کاٹو گے وہاں تک اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ یہ تو 4 مہینے 7 مہینے چلا ہے، وہ موبائل تو جیب میں ہے اور روزانہ موبائل سے بات کر رہا، تو کیا تعلق تو ٹوٹا ہی نہیں ہے؟ اللہ سے تعلق کیسے ملے گا؟ اس میرے بھائیوں، کام کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نبی والی محنت میں زبردست طاقت ہے اور زبردست تاثیر ہے، بشرطے کہ ہم صحیح طریقے سے کریں۔ اللہ کے نبی اس دور میں آئے ہیں جس دور میں دنیا میں جہالت، 600 سال کی جہالت اور غفلت کا دور تھا۔ وہ اس دور میں اگر آپ نے اس محنت کو کیا ہے اور اس محنت سے اس دور کی جہالت ختم ہوئی ہے، غفلت ختم ہوئی ہے، دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ ملا ہے۔ آج کے دور میں اگر اس محنت کو ہم صحیح طریقے پر کریں گے تو اللہ آج بھی انسانوں کو ہدایت دے گا۔ اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ گشت کرتے ہیں ہم، 2 گشت کرتے ہیں، کب آتے جناب؟ ہاں، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھا کے آتے ہیں۔ گشت میں گشت ہو رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ایسا گشت کرنے کو نہیں فرمایا، ہمیں تو یہ فرمایا کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرو۔ جس مسجد کا گشت اسی مسجد میں مغرب پڑھو اور اسی مسجد میں رہو، پھر بیچ میں کہیں نہیں جانا۔ ہاں، کہیں بھی نہیں جانا، کسی چیز میں نہیں لگنا، اسی جگہ میں لگنا ہے۔ جم کر گشت کرو۔ ہاں، گھروں پہ جا کے گشت کرو اور گشت صحیح سے کرو۔ ہمیں آپ صاحب کہا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ہم دلی میں تھے اور دلی میں ہماری ملازمت تھی، تو جس دن گشت کا دن ہوتا تھا ہم گشت کے دن میں روزہ رکھتے تھے۔ گشت کے دن روزہ رکھتے تھے ہم، اور گشت کے دن ہم اپنی جس مسجد میں گشت ہوتا وہاں جاتے تھے تو ایسے راستوں سے جاتے تھے جس راستوں میں عورتیں نہ ملے۔ یوں بھی ہماری نگاہ کی حفاظت تھی، لیکن اور مزید حفاظت کے لیے تاکہ ہماری نگاہ سے گناہ نہ ہو، اتنی فکر کے ساتھ ہم گشت کے لیے جاتے تھے۔ ہمارا گشت بے جان ہے، قربانی ہے نہیں گشت میں۔ ارے کیا کرے، کام آ گیا اس لیے گشت پہ نہیں آیا، تو یہ کام نہیں تھا، اس کو کام تو نہیں سمجھ رہا۔ چند کوڑیاں چند ٹھیکروں کی دکان کو تو کام سمجھ رہا ہے، اور نبی والی عظیم ہے تو کام نہیں سمجھ رہا۔ اس گشت سے کیا ہوگا؟ جو گشت قربانی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، ہمارے یہاں بعض اللہ کے بعد ایسے بھی ہیں گشت کے دن دکان بند کر کے گشت میں آتے ہیں۔ آپ کیا بھی ہوں گے، گشت کا دن ہے، ہفتے والی اجتماع میں دکان بند کر کے ہفتے اجتماع میں آتے ہو۔ جب ان کے نکلنا کا وقت آتا ہے چلے گا تو چلے کے لیے اپنی دکان بند کر کے جاتا ہے وہ، اور اللہ برابر اس کو روزی دے رہا ہے۔ ہم کو شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ چلے پر دکان بند کر کے تو گھات ٹوٹ جائیں گے۔ یہ سب شیطانی چکر ہیں۔ ہاں، حضور نے حضرت زبیر سے کہا تھا، او زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اندر بننا ضروری ہے، اور یہ بنے گا قربانی سے۔ جتنا قربانی سے گشت ہوگا، جتنا قربانی سے تعلیم میں بیٹھنا ہوگا۔ ہمارے میاں جی مہراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں دھیان اور عظمت کے ساتھ اس طرح بیٹھو اور یہ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی حدیث کا نور مجھے عطا فرما دے اور اللہ مجھے عمل کی قوت دے دے۔ اگر تعلیم صحیح طریقے پر آدمی کرتا ہے اور گھر والوں کو لے کر پابندی سے تعلیم میں اہتمام سے بیٹھے گا تو اس تعلیم کی پہلی برکت یہ ہوگی کہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں عمل کی طاقت، استعداد پیدا ہوگی۔
عورتوں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنانے کا حوصلہ جذبہ بنے گا. بچوں کے اندر یہ جذبہ بنے گا کہ ہم اسکول کے ساتھ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے. گھروں سے یہ تمام خرابیاں نکلیں گی. ایک مرتبہ ہم اپنے علاقے میں بھاؤ نگر گئے، بڑا شہر ہمارے یہاں کاٹھیاواڑ میں. وہ ایک بھائی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے، دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس آئے کہ مولانا تعلیم کی برکت تو میں نے دیکھی. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں ٹی وی لانا چاہیے. میں نے کہا میرے ہوتے ٹی وی نہیں آئے گی، گھر میں نہیں آئے گی. تو بیوی اور بچوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پیسے جمع کیے اور ان کے پیسوں سے ٹی وی لے آئے گھر میں. میں بہت پریشان، یا اللہ کیا کرنا، سمجھا لیکن سمجھے نہیں. خدا کا کرنا اسی زمانے میں ہمارے محلے میں میوہ سے جماعت آئی اور اس میں امیر صاحب نے کہا کہ گھر میں تعلیم زندہ کرو. تمہارے گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جو کچھ غفلت کی چیزیں ہیں خدا دور کرے گا. ہمارا ذکر فرماتے تھے کہ گھروں کی فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو. اگر اس کی گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرو گے، اس کی برکت سے جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا. اگر اس مسئلے کو پوچھو کہ تم میں سے کون کتنے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، تو کہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، باقی میرے، حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا. کوئی دین کا تقاضا ہے، جواب میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں، تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا. کہ اصل تو ہمارا ہے، گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی. تعلیم کی شروع، ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تعلیم کرتا رہا. کہ مولوی صاحب 1 یا 2 مہینے گزرے تھے کہ 2 مہینے کے بعد سب مل کے میرے پاس آئے کہ ابا یہ ٹی وی گھر میں نہیں چاہیے. کہ بیٹا یہ تو اب تم بیچو گے تو تمہیں قیمت نہیں ملے گی، نقصان جائے گا. تھا کوئی علاج نہیں، نقصان جائے تو لیکن اس کو یاد سے نکالو. تو گھر سے ٹی وی نکل گئی. تعلیم کی برکت سے ہے. تعلیم کی برکت سے تمہارے جوان بچوں میں تہجد کی فکر پیدا ہوگی. 5 وقت کی نماز کیا نام ہے؟ تہجد. تعلیم کے ذریعے چاہے تم کتنے رئیس زادے ہو، ہاں اللہ کے نبی کے فرمان میں بڑی طاقت ہے. ہاں تعلیم کی برکت سے گھروں میں سنتیں آئیں گی. یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی ہیں. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھوائی گئی ہیں. اس کے پیچھے منو آنسو بہائے ہیں اللہ کے بندوں نے. ہاں اور حضرت شیخ نے کوئی ایسی حدیث کمزور نہیں لا کے رکھی ہے. حضرت شیخ نے اگر کمزور ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں لا کے اس کو قوی بنایا ہے. اور ہر حدیث کے نیچے سند لکھی ہے حضرت نے، ایسے نہیں ہو کتاب. اور اس کے فائدے میں 50 حدیثیں لا کے سنائی ہے حضرت نے. ایک نور ہے اس کا. یہ جوڑ سے سب باتیں لے کے جانی ہے تمہیں اور کرنی ہے. یہ تو 7 مہینے 8 مہینے سب دکھاتے رہتے ہو اور جاتے رہتے ہو. یہ اعمال کو اہتمام سے کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. محنت کو صحیح نہج پر لاؤ. گھروں کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے، مقامی گشت صحیح ہونے چاہیے. ہفتے واری اجتماعی شرکت میں جو اپنے بڑے فرماتے ہیں ان فکروں کے ساتھ جمع ہو کر اپنے تقاضوں کو لینا اور لے کے جانا
کہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ مجمع اپنے آپ کو پابند کرے اور پھر اپنے ساتھ چلنے والوں کو اسی ترتیب پر لے کر چلے. تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے محلوں کا ماحول دیکھو گے، گھروں میں جو غفلتیں آئی ہیں اس کو نکلتا اور دیکھو گے. جب تک روشنی نہیں آئے گی ظلمت نہیں جا سکتی. گھروں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہوں گے اس کے نتیجے سے غفلت باہر نکلے گی. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہاں کہ نیک اعمال آئیں گے تو گناہوں کی زندگی ختم ہوگی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گی. نماز زندہ ہوگی، تلاوت زندہ ہوگی. اپنے گھروں میں دیکھو 3 تسبیح کی پابندی میری کتنی ہے. چلتے پھرتے 3 تسبیح پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے وقت نکالتے ہو وہ نکلتا ہے، 3 تسبیح کے لیے وقت نہیں نکلتا. 3 تسبیح کو یہ مجمع 3 تسبیح کو اہتمام سے پڑھنے والا بنے. یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو. ایک بزرگ فرماتے تھے یہ 3 تسبیح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت میں نکلنے والوں کو پہلے دن بتائی ہے اور مشائخ جو ہیں وہ منتہی کو بتاتے تھے. اخیر میں 3 تسبیحات کی ذکر بتایا کرتے تھے.